الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل متاع الدنیا قلیل صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ باد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر با آواز بلند ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کریں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور بلند آواز کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو دم واپسی تک حق کہنے، حق سننے اور اپنے حق والے بندوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ ساتھ ہی بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ مولا 31 دسمبر کی رات دنیا بھر میں جو بھی خرافات ہوتے ہیں ان تمام خرافات سے امت مسلمہ کے نوجوانوں کی حفاظت فرما، اور اس رات ہونے والے ہر حرام و ناجائز کام کے لیے ہم مسلمانوں کے دل میں نفرت پیدا فرما۔ یہ دنیا اہل دنیا کو ہنسی معلوم دیتی ہے، یہ دنیا اہل دنیا کو ہنسی معلوم دیتی ہے، نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم دیتی ہے۔ یہ دنیا اہل دنیا کو ہنسی معلوم دیتی ہے، نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم دیتی ہے، اور یہ کس نے کر دیا سب دوستوں سے مجھ کو بیگانہ، یہ کس نے کر دیا سب دوستوں سے مجھ کو بیگانہ، مجھے اب دوستی بھی دشمنی معلوم دیتی ہے، اور میں رونا اپنا روتا ہوں تو وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں، میں رونا اپنا روتا ہوں تو وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں، انہیں دل کی لگی ایک دل لگی معلوم دیتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، بزم غوثیہ کمیٹی کے زیر اہتمام آج کی شب اس خوبصورت محفل کو منعقد کرنے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ 31 دسمبر کی رات دنیا بھر میں جو کچھ بھی خرافات ہوتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناراضگی والے اور نافرمانی والے جو کام ہوتے ہیں، اس سے اپنی قوم کے نوجوانوں کو بچانا اور انہیں یہ بتانا کہ یہ چیزیں کتنی نقصان دہ ہیں۔ یقیناً رات کے مختصر سے وقت میں ہم نیو ایئر کے نام پر
دوست احباب کے نام پر، پرانے سال کے جانے نئے سال کے آنے کے نام پر جو کچھ بھی کرتے ہیں، یقیناً وہ ساری کی ساری حرکتیں ایسی ہیں جو ہماری دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھی برباد کرنے والی ہیں۔ اور مجھے افسوس ہے یہ کہتے ہوئے کہ 31 دسمبر کی رات دنیا جتنے بھی گناہ اور حرام کاریوں کے کام کرتی ہے، ان تمام کاموں میں ہماری قوم کے نوجوان بھی اکثریت کے اعتبار سے ملوث نظر آتے۔ تو آج کی یہ محفل اس رات کے آنے سے پہلے اس رات کی آمد کے حوالے سے اور اس رات کے ہونے والے خرافات کے حوالے سے اور اس رات کے خرافات سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے حوالے سے منعقد کی گئی ہے۔ اور آج اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو میں نے موضوع منتخب کیا ہے وہ ہے دنیا کی حقیقت۔ یہ دنیا جس میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں، صحیح معنوں میں اس کی حقیقت کیا ہے؟ رب تبارک تعالیٰ نے قرآن مقدس میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں، اور بزرگان دین نے اس کے حوالے سے کیا کچھ فرمایا ہے، آج کے اس اجتماع میں ہم اور آپ انشاءاللہ اس کے حوالے سے کچھ باتیں سماعت کریں گے۔ ایک مرتبہ محبت سے پورا مجمع درود شریف پڑھ لے۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وصلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آپ اگر قرآن مقدس کا جائزہ لیں یا کسی حافظ قرآن سے اگر آپ پوچھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن مقدس میں 2-4 آیتیں نہیں بلکہ کئی مقامات پر رب تبارک تعالیٰ نے اس دنیا کی مذمت بیان فرمایا ہے اور اپنے بندوں کو اس بات کے لیے آگاہ کیا، اپنے بندوں کو تیار کیا، اپنے بندوں کو الرٹ کیا کہ اگر کوئی دنیا کی محبت میں الجھ گیا تو یقیناً اس کے ہاتھ نہ دنیا آنے والی ہے اور نہ آخرت آنے والی ہے۔ اسی طرح سے آپ 1,24,000 40,000 کم بیش انبیاء کو دیکھیں، اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، تمام نبیوں نے جہاں اپنی اپنی امت کو بہت سی تعلیمات دی، وہیں پر یہ تعلیم سب سے اوپر تھی، اور وہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنی امت کو اور اپنے دور کے انسانوں کو دنیا کی محبت سے بچنے کا پیغام دیا ہے۔ آپ امام الانبیاء کو دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف ہو، مسلم شریف ہو، ابو داؤد ہو، ترمذی شریف ہو، مشکات شریف ہو، ان تمام حدیثوں کی کتابوں میں آپ اٹھا کر دیکھیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنے امتیوں کو دنیا کی محبت سے بچنے کا حکم دیتے ہیں، دنیا کی لذت سے بچنے کا حکم دیتے ہیں، یہاں تک کہ آخرت کی یاد دلاتے ہیں۔ دنیا میں جو الجھا اس کے حوالے سے بنی اسرائیل کے لوگوں کے واقعات بیان کرتے ہیں، اور جو دنیا سے بچ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے گا، اسے آخرت میں کیا انعام ملے گا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی اپنے امتیوں کے سامنے بیان فرماتے۔ سیدنا نوح علیہ السلام سے جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کو بہت لمبی عمر عطا فرمائی، آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے اس دنیا کو کیسا پایا۔ سلیمان علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کہ طویل عمر رب نے آپ کو عطا کیا، آپ مجھے بتائیں آپ نے اس دنیا کو کیسا پایا۔ تو سیدنا نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل، میرے نزدیک یہ دنیا ایک سرائے کی مانند ہے جس کے 2 دروازے ہیں کہ میں ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے باہر نکل گیا۔ ایک طویل عمر پانے کے باوجود فرماتے ہیں کہ دنیا میرے لیے سرائے کے سوا کوئی اور حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ یعنی اس سرائے میں جب میں آیا، اس مسافر خانے میں جب میں آیا
تو یہ سوچ کر نہیں آیا کہ مجھے یہاں رہنا ہے ہمیشہ کے لیے، بلکہ میں نے یہ سوچا کہ میں ایک مسافر ہوں، بس کچھ دیر آرام کے لیے ٹھہرا، ایک رات آرام کے لیے ٹھہرا، اور پھر مجھے یہاں سے گزر جانا ہے۔ آپ نے گویا دنیا کے حوالے سے یہ بیان فرمایا۔ اسی طرح سے حضرت سلیمان علیہ السلام، جنہیں رب نے نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہت عطا فرمایا، وہ سلیمان علیہ السلام جن کو اللہ نے ایک شہر کا، ایک ملک کا بادشاہ نہیں بنایا، بلکہ پوری زمین کا اللہ نے جنہیں بادشاہ بنایا ہے، پوری زمین کا۔ آپ جانتے تاریخ میں 4 بادشاہ ایسے گزرے جن کی حکومت پوری روئے زمین پر تھی، 4 بادشاہ۔ آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز۔ توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ ان میں 2 مسلمان تھے اور 2 کافر تھے، 2 مومن تھے، 2 کافر تھے۔ کون ہیں وہ 2؟ فرمایا گیا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام، اور دوسرے ہیں حضرت ذوالقرنین، جنہیں آپ سکندر بھی کہتے ہیں عام زبان میں، اور انگریزی میں جن کے حوالے سے الیگزینڈر کہا جاتا ہے، انہیں فاتح دنیا کا لقب دیا گیا۔ تو یہ 2 مومن بادشاہ کہ پوری روئے زمین پر جن کی حکومت تھی، اور 2 کافر، وہ کون تھے؟ فرمایا گیا ایک تو فرعون تھا اور دوسرا بخت نصر تھا۔ بخت نصر، یہ 2 بادشاہ جن کی پورے روئے زمین پر حکومت، لیکن یہ کافر تھے۔ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام، اللہ نے صرف انسانوں کا حکمراں آپ کو نہیں بنایا، انسان بھی آپ کے تابع، جنات بھی آپ کے تابع، چرند پرند بھی آپ کے تابع، یہاں تک کہ ہوا پر آپ کی حکمرانی چلتی ہے، ہوا پر آپ کی بادشاہت اور آپ کی حکمرانی۔ سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے کہیں تشریف لے جا رہے تھے، اور آپ کا تخت کیسا تھا؟ تاریخ میں آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا تخت بڑا ہی لمبا چوڑا تھا، اس کے بیچوں بیچ آپ کی کرسی لگتی، اس پر تشریف فرما ہوتے، آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں 1,000 انسانوں کی صفیں ہوتی تھی، چاروں طرف 1,000 انسانوں کی صفیں، اور ان انسانوں کے پیچھے 1,000 جنات کی صفیں ہوا کرتی تھی، 1,000 جنات، اور اتنے بھاری بھرکم تخت کو آپ کے حکم پر ہوا اٹھاتی تھی، اور چٹکیوں میں ایک منزل سے دوسری منزل تک پہنچا دیا کرتی تھی، ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچا دیتی تھی۔ سلیمان علیہ السلام اس کرسی پر بیٹھے جنات و انسانوں کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے۔ بنی اسرائیل کے قابض نے دیکھا، تعریف کرنا شروع کر دیا، کہتا ہے کہ اے سلیمان، اللہ نے کیسی بادشاہت دی، کیسی حکومت دی، کیسی طاقت دی، کیسی عزت دی۔ وہ تعریفیں کر رہا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا تخت کو نیچے اتار، تخت کو نیچے اتارا گیا۔ تو سلیمان علیہ السلام جانتے ہو بنی اسرائیل کے اس عابد سے کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے تو نے میری تخت و تاج کی، حکومت کی، سلطنت کی، طاقت کی، مال و دولت کی تعریفیں کی ہے، لیکن کیا میں تجھے یہ نہ بتا دوں کہ ان تمام چیزوں کے مقابلے اس سے بہت بڑا ایک خزانہ ہے، اس کے مقابلے ایک بہت بڑا سرمایہ ہے۔ اس نے کہا اس سے بڑا سرمایہ کون سا ہو سکتا ہے، اس سے بڑا خزانہ کون سا ہو سکتا ہے؟ تو سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں یہ سب کچھ تو وہ ہے جو ایک نہ ایک دن ضرور مٹنے والا ہے، یہ سب تو فانی ہے، ان سب چیزوں سے بڑا خزانہ جو ہے وہ اللہ کا ذکر پاک ہوا کرتا ہے، کہ یہ سلطنت، حکومت، دولت فانی ہے اور اللہ کا ذکر باقی ہے، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو گویا انبیاء نے اپنی امت کو تعلیم دی، اپنی امت کو سبق دیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کرتا ہے اللہ کے نبی، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنی بچی کچی زندگی آپ کے قدموں میں گزارنا چاہتا ہوں۔ میں نے دنیا جی لی جتنا جینا تھا،
اب چاہتا ہوں کہ بچی کچی زندگی آپ کی صحبت میں گزار دوں، آپ کے قدموں میں گزار دوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اسے اجازت دے دی۔ اب وہ شخص عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے لگا۔ فرمایا کہ آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، وہ بھی ساتھ ساتھ تھا۔ بہت دور سفر کرنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام ایک دریا کے کنارے بیٹھے آرام کرنے۔ آپ نے دسترخوان نکالا، اس میں ایک روٹی تھی۔ اس شخص نے دسترخوان نکالا، اس میں 2 روٹیاں تھیں، 2 روٹیاں۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ایک روٹی تناول کر لی، اس شخص نے اپنی ایک روٹی کھا لی۔ عیسیٰ علیہ السلام گئے دریا سے پانی لے کر آئے۔ جب لے کر آئے تو دسترخوان پر کوئی روٹی موجود نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا کہ ایک روٹی میرے پاس تھی، 2 روٹیاں تیرے پاس تھی، ایک تو نے اپنی کھائی، ایک میں نے اپنی کھائی۔ جو ایک روٹی تیرے دسترخوان پر بچی تھی وہ کہاں گئی؟ میں پانی لینے گیا، اتنی دیر میں وہ روٹی کہاں چلی گئی؟ تو شخص فوراً کہنے لگا آپ کس روٹی کی بات کرتے ہیں؟ آپ کے پاس ایک روٹی تھی، میرے پاس بھی ایک ہی روٹی تھی، آپ کون سی روٹی کی بات کرتے ہیں؟ تو آپ فرماتے کہ نہیں تیرے پاس تو 2 روٹیاں تھیں۔ وہ کہنے لگا نہیں ایک ہی تھی، ایک ہی تھی، میں نے وہ کھا لی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، دریا کو پار کرنے کی باری تھی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اس دریا کے پانی پر ایسے چل پڑے جیسے ہم اور آپ زمین پر چلا کرتے ہیں۔ اس بندے نے عرض کیا میں کیسے آؤں؟ آپ فرماتے ہیں کہ تو بھی میرے پیچھے پیچھے چلا، تو بھی۔ اب وہ بھی چلایا، چونکہ عام بندہ تو ڈر گیا، یہ تو اللہ کے نبی ہیں، یہ دریا پار کر رہی ہیں چل کر، میں کہیں پیر ڈالوں تو ڈوب نہ جاؤں، اس لیے عرض کیا میں کیسے آؤں؟ آپ فرماتے جیسے میں چل پڑا ویسے تو بھی چل پڑا۔ وہ بھی چل پڑا، بآسانی دریا دونوں نے پار کر لی۔ اب پار کرنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں قسم ہے اس رب کی جس نے تجھے اور مجھے یہ دریا پار کروایا، جس نے پانی پر تیرے اور میرے لیے راستہ پیدا کیا، بتا وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ وہ فوراً کہنے لگا آپ کس روٹی کی بات کرتے؟ میں نے پہلے ہی آپ کو کہہ دیا کہ وہاں تو ایک ہی روٹی تھی جو میں نے کھا لی، تیسری روٹی تو تھی ہی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا کوئی بات نہیں، تھوڑا اور آگے چلے۔ ایک ہرن وہ دوڑتا ہوا آیا آپ کے پاس، آپ کے قریب آ گیا، آپ نے اس ہرن کو ذبح کیا۔ ذبح کرنے کے بعد آپ نے اس کی ہڈیوں کو توڑا نہیں، اس کے گوشت کو بھونا، بھوننے کے بعد آپ نے خود بھی بھرپیٹ کھایا، اس شخص کو بھی بھرپیٹ کھلا دیا۔ اب کھلانے کے بعد آپ نے اس ہرن کی ساری ہڈیوں کو جمع کیا اور جمع کر کے فرمایا کم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے زندہ ہو جا۔ اللہ کے نبی کا یہ کہنا تھا، وہ ہرن جیسے آیا تھا کھانے کے بعد دوبارہ ویسے ہی زندہ ہو گیا۔ ذبح کیا، بھون دیا، کھا لیا، لیکن اللہ کے نبی کا حکم ہوا تو دوبارہ ہرن پہلے کی طرح زندہ ہو گیا۔ اٹھیلیاں کھاتا ہوا جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے مخاطب ہو کر کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے اس ہرن کو تجھے اور مجھے کھلایا اور پھر دوبارہ اس کو زندگی عطا کر دی، بتا وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ اس شخص نے پھر پلہ جھاڑ دیا، کہتا ہے کس روٹی کی بات کرتے ہیں؟ میں نے تو ایک ہی کھایا تھا، تیسری روٹی تو تھی ہی نہیں۔ اب اللہ کے نبی خاموش کچھ نہیں کہتے، آگے بڑھتے ہیں۔ کچھ دور جانے کے بعد آپ نے ریت اکٹھا کی، آپ نے ریت اکٹھا کرنے کے بعد کچھ پڑھ کر دم کیا۔ اللہ کے نبی کا دم کرنا تھا، وہ دریا کے کنارے پڑی معمولی ریت جو تھی وہ سونے کے ڈھیر میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جب وہ سونے کا ڈھیر بن گئی، عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے 3 حصے کیے۔ آپ نے فرمایا ایک حصہ میرے لیے، ایک حصہ تیرے لیے اور تیسرا حصہ اس کے لیے جس نے تیسری روٹی کھائی تھی۔ ایک تیرا، ایک میرا اور تیسرا حصہ تیسری روٹی کھانے والے کا۔ اب فوراً وہ شخص روک نہ سکا اپنے آپ کو اور کہتا ہے کہ حضور مجھے معاف کر دیں، شروع سے لے کر اب تک میں آپ سے جھوٹ بول رہا تھا، اب میں صحیح صحیح قبول کرتا ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی، وہ تیسری روٹی میں نے ہی کھائی تھی، تیسری روٹی میں نے کھائی تھی۔
اللہ کے نبی نے کہا کہ سن، تو اگرچہ میرے ساتھ ہے لیکن اب بھی تیرے دل سے دنیا کی محبت نہیں نکلی ہے، اور جس کے دل میں دنیا کی محبت ہو وہ میرے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دل جیسے آگ اور پانی ایک جگہ ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایک دل میں آخرت اور دنیا کی محبت ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، یا تو آخرت کی محبت ہوگی یا تو دنیا کی محبت ہوگی۔ کوئی کہے کہ محبت تو آخرت کی ہے لیکن دامن بھی دنیا کا پکڑ رکھا، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آگ اور پانی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، اسی طرح دنیا اور آخرت دونوں محبتیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ آپ فرماتے رہنا تو میرے ساتھ چاہتا ہے لیکن اب بھی تیرے دل میں دنیا کی محبت ہے، تو میرے ساتھ رہنے کے لائق نہیں ہے، یہ تو تیسرا حصہ بھی لے لے، اپنا حصہ بھی لے لے، میرا حصہ بھی لے لے، اب میں تجھے اپنے ساتھ نہیں رکھتا۔ یہ کہہ کر سارا مال آپ نے اس کے حوالے کر دیا۔ اللہ کے نبی اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ اب وہ شخص بیٹھا تھا وہیں، یہاں تک کہ شام ڈھلنے کے قریب تھی۔ اس شخص نے دیکھا دو گھڑ سوار دور سے آتے ہیں، توجہ ہے نا آپ کی، دو گھڑ سوار دور سے چلے آتے ہیں۔ وہ دو گھڑ سوار جو تھے معمولی مسافر نہیں تھے بلکہ وہ رہزن تھے، وہ راستے کے ڈاکو تھے، مسافروں کو پکڑتے مارتے مال لوٹتے، یہی کاروبار تھا۔ وہ نکلے تھے تلاش کرنے کوئی قافلہ ملے، کوئی مسافر ملے تو اسے لوٹا جائے۔ اب ان دونوں ڈاکوؤں کی نظر پڑی، اچانک دریا کے کنارے ایک شخص سونے کا ڈھیر لے کر بیٹھا، سونے کا ڈھیر۔ ان دونوں نے من بنایا چلو اس کو قتل کریں اور سارے مال پر ہم قابض ہو جائیں، سارا مال ہم اپنے قبضے میں لے لیں۔ وہ دونوں اپنے اپنے تلوار کو نکال کر آگے بڑھتے ہیں۔ اس شخص نے نیت سمجھ لیا یقیناً ان کا ارادہ مجھے قتل کر کے سونا ہتھیانے کا ہے، ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ جب وہ قریب آئے تو کہتا مجھے مارنا مت، مجھے مارنا مت، اپنا سارا مال خوشی خوشی تمہارے حوالے کرتا ہوں، بس مجھے قتل مت کرنا۔ اب وہ دونوں سامنے آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے تو تو بڑا سمجھدار ہے، بڑا عقل مند ہے، تو نے خود بخود جو ہے بنا زور زبردستی کے سارا سونا ہمارے حوالے کر دیا، تو ہم بھی اتنے برے آدمی نہیں ہیں، ہم ایک کام کرتے ہیں تین حصے کر لیتے ہیں، ایک تو رکھ لینا، ایک ایک ہم دونوں رکھ لیں گے، ایک ایک ہم دونوں رکھ لیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور۔ آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز، توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ اب دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام بھی دے رہے تھے تو ایک ہی حصہ دے رہے تھے نا، لیکن اس کی اپنی لالچ نے اس کو کہاں پہنچا دیا۔ اب ان دونوں ڈاکوؤں نے کہا ایک تو رکھ لے، دو ہم رکھ لیتے۔ اب تینوں بیٹھے، بات چیت چلی، گفتگو چلی، دوستی یاری ہو گئی۔ کہاں رہتے ہو، کیا کاروبار ہے، آپس میں بات چیت ہونے لگی۔ اب تھوڑی دیر کے بعد ایک ڈاکو کہنے لگا کہ یار بہت دیر سے بیٹھے ہیں، بھوک لگ رہی ہے، کچھ کھانے پینے کا انتظام ہو جائے تو مزہ آ جائے۔ دوسرے ڈاکو نے اسٹریٹجی بنائی، پلاننگ کیا۔ اس نے کہا تھوڑی دیر یہاں انتظار کرو، قریب میں گاؤں ہے، گاؤں میں بازار ہے، میں فوراً جاتا ہوں اور کھانے کا سامان لے کر آتا ہوں۔ وہ شخص گھوڑا دوڑاتے ہوئے گیا اور جانے کے بعد اس نے بازار سے وعدے کے مطابق کھانے کی چیزیں لی، لیکن تھا تو ڈاکو، دنیا کا مکار و فریبی، دھوکے باز، لالچی۔ اس نے اس کھانے کے اندر زہر ملا دیا اور ملانے کے بعد یہ پلان کیا کہ لے جا کر ان دونوں کو زہر آلود کھانا کھلاؤں گا، کھا کر دونوں مر جائیں گے اور سارا سونا میرے ہاتھ آ جائے گا، میں اکیلا اس کا مالک بن جاؤں گا۔ اب اس نے کھانے میں زہر ملایا، لے کر واپس آیا، جب تک وہ لوٹتا ان دونوں کی دوستی ہو گئی تھی اور ان دونوں نے آپس میں پلان بنا لیا تھا جب وہ آئے گا ہم دونوں مل کر اس کو قتل کر دیں گے تو ہمارے مال کا ایک حصے دار کم ہو جائے گا، تو اس کا حصہ بھی آدھا آدھا بڑھ جائے گا۔ اب ان دونوں نے تیاری کر رکھا تھا، جیسے وہ آیا کہا یہ لوگ کھانا سامنے رکھا، فوراً دونوں نے دھوکے سے حملہ کیا، اس کو دیکھتے ہی دیکھتے قتل کر دیا۔
اب قتل کرنے کے بعد کہا چلو ایک حصے دار کم ہوا، اس کا مال آپس میں تقسیم کیا، اور تقسیم کرنے کے بعد کہتے چلو اب اپنے اپنے راستے چلتے ہیں، لیکن جانے سے پہلے ہمارا یہ دوست جو تھا مرنے سے پہلے بڑا اچھا کام کر گیا، خود تو چلا گیا، ہمارے کھانے کا سامان کر گیا، تو چلو کھانا کھا لیں پھر اپنے اپنے گھر جاتے ہیں۔ اب ان دونوں نے بیٹھ کر وہ کھانا کھایا جو کھانا زہر سے ملا ہوا تھا، زہر سے۔ اب وہ دونوں کھانا کھاتے ہیں اور تھوڑی دیر میں دونوں تڑپ کے مر گئے، دونوں تڑپ کر۔ نتیجہ کیا ہوا؟ فرمایا گیا کئی سالوں کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ اسی دریا کے کنارے سے گزرے۔ جب آپ گزرے تو آپ نے دیکھا آپ نے جس ریت کو سونے کا بنایا تھا وہ ریت سونے کی ڈھیر کی شکل میں جوں کی تیوں موجود تھی، اور اس کے قریب میں 3 لوگوں کی لاشیں تھی۔ ان لاشوں کو کیڑے لگ چکے تھے، جنگلی درندے کھا چکے تھے، سمندر کی مچھلیاں کھا چکی تھی، صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا اور ساتھ سونا جو تھا موجود تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو پوری کہانی سنائی، اور سنانے کے بعد کہا سنو، جو دنیا سے محبت کرتا ہے اس کا آخرت میں یہی انجام ہوا کرتا ہے۔ جو کچھ جمع کرتا ہے جھوٹ بول بول کر، جو کچھ جمع کرتا ہے کم تول تول کر، جو کچھ جمع کرتا ہے سود کا کاروبار کر کر کر، جو کچھ جمع کرتا ہے وعدہ خلافیاں کر کر کر، وہ سب کچھ یہیں پر رہ جاتا ہے، اپنے ساتھ وہ کچھ نہیں لے جاتا ہے۔ تو آپ نے یہ بتا دیا کہ دنیا کی لالچ میں جو دھوکے کرتے ہیں، دنیا کی لالچ میں جو جھوٹ بولا کرتے ہیں، دنیا کی لالچ میں جو انبیاء کی صحبت میں بھی رہ کر فائدہ نہیں اٹھا پاتے ہیں، جو نیکوں کے قدموں میں رہ کر بھی نیک نہیں بن پاتے ہیں، ان کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ دنیا بھی تباہ ہوتی ہے اور آخرت بھی برباد ہو جایا کرتی ہے، آخرت بھی برباد۔ تمام نبیوں نے اپنی امت کو یہی پیغام دیا، یہی پیغام۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سے آخر تک اپنے صحابہ اکرام کو یہی تعلیم دی، دنیا سے محبت مت کرنا، دنیا کی لالچ میں مت پڑنا، دنیا کے مکر و فریب کے شکار مت بننا۔ تم نے اگر دنیا کو حاصل کرنا چاہا تو گویا دنیا کے مقابلے آخرت کو تباہ کر لو گے، اپنی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دو گے، اللہ کی ناراضگی مول لے لو گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو پوری زندگی یہی تعلیم و تربیت دی۔ اور اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پہلوانوں، قربان میرے آقا کی عظمت پر، میرے آقا جو صحابہ کو تعلیم دیتے تھے سب سے پہلے اس پر خود عمل کر کے دکھلایا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھجوروں کی چٹائی پر آرام فرما رہے، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی ملاقات کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے۔ عمر فاروق اعظم نے دیکھا کہ کھجوروں کی چٹائی ہے، اس پر کوئی ململ نہیں، کوئی مخمل نہیں، کوئی کارپیٹ نہیں، کوئی چادر نہیں، صرف چٹائی، اور میرے آقا اس پر لیٹے ہیں، برہنہ پیٹھ، یعنی پیٹھ بھی کھلی ہوئی۔ جب اٹھ کر بیٹھے تو سیدنا عمر فاروق اعظم نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر چٹائی کے نشان موجود تھے۔ فوراً آنکھیں بھر آئیں ان کی، نبی کے غلام کی آنکھیں نبی کی محبت میں بھر آئیں۔ میرے آقا فرماتے عمر کس بات نے تمہیں رلایا؟ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسر و کسرا کے بادشاہ، روم اور فارس کے بادشاہ، آگ اور بتوں کے پجاری، چاند سورج کے پجاری، ناحق لوگ اللہ اور اس کے رسول کے باغی نرم نرم بستروں پر سویا کرتے ہیں، آرام دہ کمروں میں سویا کرتے ہیں، اور وہ آقا جن کے صدقے میں رب نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے وہ اس ننگی چٹائی پر لیٹتے ہیں، آپ کی پشت مبارک پر اس کے نشان بن جاتے ہیں۔ اے آقا مجھے اس بات نے رلایا ہے، اے آقا کیا وہ آپ سے بہتر ہیں؟ کیا وہ آپ سے اچھے ہیں؟ انہیں تو نرم بستر ملے اور میرا آقا میرا نبی اس چٹائی پر لیٹے۔ آقا مسکرا کر
فرماتے ہیں اے عمر افسوس کرنے کی بات نہیں ہے، اللہ نے ان کے مقدر میں دنیا کا آرام لکھا ہے اور ہماری قسمت میں آخرت کا آرام لکھا ہے۔ یہاں دنیا میں ان کی عیش ہے اور وہاں آخرت میں ہم مسلمانوں کی عیش ہے۔ اسی لیے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاکہ دنیا کی محبت میں الجھ کر نہ رہ جاؤ، آقا نے فرمایا دنیا کافر کے لیے جنت ہے اور مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ کافر کے لیے جنت ہے، نوٹ بندی کا رونا امیر نہیں روتا، اے ٹی ایم میں لائن لگانے کی پریشانی دنیا کے امیروں کو نہیں ہے، بینکوں کے باہر 3-4 گھنٹے بھوکے پیاسے کھڑے رہنے کی پریشانی اے مسلمانوں دنیا کے دھنوانوں کو نہیں ہے۔ اسی لیے آقا نے فرمایا یہ دنیا کی تکلیفیں آئیں گی، اے میرے امتیوں اس کو برداشت کرنا، اور برداشت کرنا تو اس نیت کے ساتھ برداشت کرنا کہ دنیا تو ہے ہی قید خانہ ہمارے لیے، اور قید خانے میں قیدی عیش نہیں کرتا، قید خانے میں قیدی مزے نہیں کرتا، قید خانے میں قیدی اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزارتا، بلکہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ دنیا میں ان کے مزے ہی مزے ہیں اور آخرت میں ہمارے اور آپ کے مزے ہی مزے ہیں۔ دنیا فرعون کے لیے وسیع کر دی گئی، دنیا نمرود کے لیے وسیع کر دی گئی، دنیا ابو جہل ابو لہب کے لیے وسیع کر دی گئی، دنیا قارون کے لیے وسیع کر دی گئی، دنیا عتبہ شیبہ کے لیے وسیع کر دی گئی، دنیا اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانوں کے لیے بالکل وسیع کر دی گئی ہے۔ انہیں دنیا کا ہر آرام دیا گیا، ہر نعمت دی گئی، اس کی وجہ کہ آخرت میں ان کے مقدر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ہم مومنوں کا معاملہ یہ ہے اگرچہ ہم جھوپڑے میں رہتے ہیں، 10x10 کی کولی میں رہتے ہیں، ہم جو ہے چھوٹے سے مکان میں رہتے ہیں، یہاں تو تنگی ہے، یہاں تو سختی ہے، یہاں تو گرمی ہے، لیکن ان سب چیزوں پر ہم اگر صبر کر لے جائیں گے اللہ قبر کو وسیع کر دے گا اور آخرت کو بھی وسیع فرمائے گا۔ تو دنیا کافر کے لیے جنت، مومن کے لیے قید خانہ۔ اور کیسا قید خانہ ہے جانتے ہو؟ توجہ ہے نا آپ کی؟ میرے آقا نے اگر اسے قید خانہ کہا ہے تو قید خانہ کہا تو کیوں؟ قید خانے کی وجہ کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ قیدی قید خانے میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا ہے، کر سکتا ہے؟ قیدی قید خانے میں اپنی مرضی کے کپڑے پہنتا ہے؟ قیدی قید خانے میں اپنی مرضی کی غذائیں کھاتا ہے؟ قیدی قید خانے میں اپنی مرضی سے جہاں چاہے گھومتا پھرتا ہے؟ نہیں، قید خانے میں قیدی ہو تو اس کی مرضی نہیں چلتی، بلکہ اے مسلمانوں جس کی قید میں ہو اس کی مرضی چلتی ہے، جو قید خانے کا انچارج ہو اس کی مرضی چلتی ہے، اور قیدی قید خانے میں ہو تو سب کچھ اسی جیلر کے رحم و کرم پر ہوتا ہے۔ آقا نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ اب یاد رکھیں اچھی طرح سے، یہ قید خانہ اس قید خانے کی طرح نہیں ہے جہاں کوڑے پڑتے ہیں، جہاں ضربیں لگائی جاتی ہیں، جہاں پر لوگوں کو مارا پیٹا جاتا ہے۔ ہم اور آپ قیدی ہیں ضرور بھی ضرور، لیکن کیسے قیدی ہیں؟ ہم دنیا کے چور اچکوں کی طرح، کسی ڈاکو ٹھگ اور فراڈ کی طرح، کسی مجرم قاتل کی طرح قیدی نہیں ہیں۔ ہم تو مکین گنبد خضرا کی زلفوں کے قیدی ہیں، ہم تو ان کے لائے قانون کے قیدی ہیں، ہم تو ان پر نازل ہوئی شریعت کے قیدی ہیں۔ اب اے مسلمانوں جیسے دنیا کا قیدی قید خانے میں اپنی مرضی سے زندگی گزار نہیں سکتا، ایسے ہی مسلمان دنیا میں اپنی مرضی سے زندگی گزار نہیں سکتا۔ قید خانے میں قیدی وہ کھاتا ہے جو کھلایا جاتا ہے۔ ہم اور آپ اس دنیا میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کھا سکتے، ہم وہی کھائیں گے جس کو میرے نبی نے حلال قرار دے دیا ہے، اور جس کو نبی نے حرام کر دیا ہم وہ نہیں کھا سکتے ہیں۔ قید خانے میں قیدی اپنی مرضی سے کپڑے نہیں پہنتا، ہم بھی دنیا میں اپنی مرضی سے لباس نہیں پہن سکتے، ہم وہی پہنیں گے جس کپڑے کو میرے آقا کی سنت قرار دے دیا گیا
ہے۔ قید خانے کا قیدی اپنی مرضی سے سیر و تفریح نہیں کر سکتا۔ ہم بھی اپنی مرضی کے مالک نہیں ہیں کہ پکنک اسپاٹ پر چلے جائیں، لورز پوائنٹ پر چلے جائیں، اپنی بیوی کو برہنہ لے کر مال میں چلے جائیں، ہم کسی 31 نائٹ کو سیلیبریٹ کرنے پب میں چلے جائیں، ڈسکو میں چلے جائیں، سمندر کے کنارے چلے جائیں، ہم کہیں ڈانڈیا کھیلے، ہم کہیں شراب پیے، ہم کہیں سٹے کا نمبر نکالے، ہم کہیں جوئے کا نمبر نکالے، ہم کہیں تھرکے ٹھمکے ناچے کودے۔ اے مسلمانوں، نہیں، جیسے قید خانے کا قیدی اپنی مرضی سے کہیں آنے جانے کا مالک و مختار نہیں ہوتا، اسی طرح ہم اور آپ ان کی زلفوں کے قیدی ہیں۔ اس دنیا میں زندگی اپنی مرضی سے نہ گزارو بلکہ امام الانبیاء کی مرضی سے گزارو۔ جہاں جانے کی اجازت دی وہاں جاؤ، جہاں جانے سے روکا وہاں نہ جاؤ۔ جس چیز کو حلال قرار دیا ہمارے لیے حلال ہے، جس چیز کو حرام قرار دیا وہ کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو، کتنی بھی پیاری کیوں نہ ہو، کتنا بھی پسندیدہ کیوں نہ ہو، اس چیز کے قریب نہ جاؤ۔ جیسے قیدی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا، ایسے ہی مسلمان بھی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا۔ ہمارا جینا بھی ان کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے اور ہمارا مرنا بھی ان کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مبلغ سنی دعوت اسلامی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، کل کی رات جو آئے گی دیکھنا عیش کرنے والوں کو، کل کی رات جو آئے گی دیکھنا ناچنے گانے والوں کو، کل کی رات جو آئے گی دیکھنا شراب پینے والوں کو، کل کی رات جو آئے گی دیکھنا ڈرگس لینے والوں کو، کل کی رات جو آئے گی دیکھنا جوا کھیلنے والوں کو، کل کی رات جو آئے گی دیکھنا برائیوں میں ملوث ہونے والوں کو، کل کی رات جو آئے گی دیکھنا رات بھر عیش و عشرت کے نام پر، دوست احباب کی محبت میں، نفس پرستی کے نام پر لمحاتی لذتوں کو حاصل کرنے کے لیے پوری رات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں گے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے تعجب ہوتا ہے اس شخص کو دیکھ کر جو کہے لگا کر ہنستا ہے اور جبکہ اسے پتہ نہیں ہے کہ اسرائیل علیہ السلام اس کے انتظار میں بیٹھے۔ اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کی تیاری میں، اور انسان 31 کو ناچ رہا ہے، ٹھمکے لگا رہا ہے، شراب کے پیالے چٹکا رہا ہے، جوئے کا نمبر نکالتا ہے، تاش کے پتے پھینکتا ہے، لڑکی کی گلے میں ہاتھ ڈال کر، باہوں میں باہیں ڈال کر اسے کہیں پکنک اسپاٹ اور پب اور ڈسکو میں لے جاتا ہے۔ اے مسلمانوں، میں پوچھتا ہوں، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے فرمان کو آپ نے نہیں سنا؟ آپ فرماتے مجھے تعجب ہوتا ہے اس شخص پر جو کہے لگا کر ہنستا ہے اور اسے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہے کہ ناراض ہے۔ فرماتے مجھے تعجب ہوتا ہے اس شخص پر جو نیا مکان بنانے کی فکر میں لگا ہے اور اسے پتہ نہیں ہے ان قریب اس کی قبر کھودی جانے والی ہے۔ فرماتے مجھے تعجب ہوتا ہے اس شخص پر جو نئے جوڑے سلانے کی فکر میں لگا ہے جبکہ اسے پتہ نہیں ہے اس کے نام کا کفن بازار میں آ چکا ہے۔ ہمیں اور آپ کو کیا پتا آج کی رات آخری ہوگی کہ کل کی رات آخری ہوگی؟ کیا بتاؤ ہم اور آپ جانتے ہیں کل کی رات آخری ہوگی کہ پرسوں کی رات آخری ہوگی؟ کیا ہم اور آپ جانتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے؟ میرے آقا صحابہ اکرام سے فرماتے ذرا بتاؤ تم دنیا کو کیسا پاتے ہو؟ تم دنیا کو کیسا پاتے ہو؟ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں عشاء کی نماز پڑھ کر گھر جاتا ہوں تو میں اس امید کے ساتھ نہیں سوتا۔ آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز۔ توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ کہ مجھے فجر کی نماز بھی ملے گی کہ نہیں ملے گی، یعنی اس رات کو آخری رات سمجھ کر سو جاتا ہوں بستر پر۔ دوسرے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں فجر کی نماز پڑھ لیتا ہوں تو میں یہ امید نہیں کرتا کہ فجر کی نماز پڑھ کر لوٹنے کے بعد مجھے ظہر کی نماز کی بھی مہلت ملے گی۔ تیسرے نے کہا جب میں ظہر کی نماز پڑھ کے گھر جاتا ہوں تو عصر میں واپس آ سکوں گا نہیں آ سکوں گا میں نہیں جانتا۔
چوتھے نے کہا میں عصر پڑھ کر مغرب کا انتظار نہیں کرتا، کسی نے کہا مغرب پڑھ کر عشاء کا انتظار نہیں کرتا، ہر کسی نے اپنی اپنی عقل و شعور کے مطابق بتا دیا۔ میں دنیا کو اتنا مختصر پاتا ہوں، اتنا مختصر پاتا ہوں، جانتے ہو جب غلام بتا چکے تو میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ آقا فرماتے عشاء اور فجر کے درمیان بھی بہت وقت ہوتا ہے، فجر و ظہر کے درمیان بھی بہت وقت ہوتا ہے، ظہر و مغرب کے عصر کے درمیان بھی بہت وقت ہوتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ میں جب نماز میں ایک طرف سلام پھیرتا ہوں تو میں یہ بھی امید نہیں کرتا کہ مجھے دوسری طرف سلام پھیرنے کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا، میں اسی سلام کو آخری سمجھ کر پھیرتا ہوں۔ اور آگے آقا فرماتے ہیں جب میں کچھ پینے کے لیے پیالہ ہونٹوں سے لگاتا ہوں تو میں یہ امید نہیں کرتا کہ پیالے میں موجود چیز کو اپنے منہ میں لے سکوں گا کہ نہیں لے سکوں گا۔ فرماتے جب کوئی لقمہ اپنے منہ میں داخل کرتا ہو تو میں یہ امید نہیں کرتا کہ اس کو حلق کے نیچے اتار سکوں گا کہ نہیں اتار سکوں گا۔ اور اسی لیے میرے آقا نے فرمایا ہر نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کر ادا کرو۔ فرماتے رات مل جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو، صبح مل جائے تو رات کا انتظار نہ کرو۔ ذرا سوچو یہ میرے آقا کی تربیت ہے، آقا یہ تعلیم دے رہے ہیں اپنی قیامت تک آنے والی امت کو، اپنی نماز کو آخری نماز سمجھ کر ادا کرو، ہر رات کو آخری رات سمجھو، ہر صبح کو زندگی کی آخری صبح سمجھو۔ ہم اور آپ دنیا سے کتنی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، ابھی تو یہ کرنا ہے، ابھی تو یہ کرنا ہے، ابھی تو یہ کرنا ہے۔ ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت کوٹ کوٹ کر بھر گئی ہے، اور نتیجہ یہ ہے جب دنیا کی محبت دل میں پیدا ہو جائے دل سے آخرت کی محبت نکل جاتی ہے، اور جب دل میں دنیا کی محبت پیدا ہو جائے انسان دنیا کے حق کو حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے جھوٹ بولتا ہے، بھائی کا حق مارنا پڑے حق مارتا ہے، بہن کا حق مارنا پڑے حق مارتا ہے، اپنے بیوی بچوں کے حقوق پامال کرتا ہے، اپنے پڑوسیوں کے حقوق پامال کرتا ہے، ڈاکٹر بن گیا لیکن اس کے باوجود اپنے مریضوں سے دھوکہ دڑی کرتا ہے، انجینئر بن گیا اپنے کاروبار کے ساتھ دھوکہ دڑی کرتا ہے، کپڑے کی دکان لے کر بیٹھا ہے اس میں بھی دھوکہ دڑی کرتا ہے، کہیں کرانہ شاپ لے کر بیٹھا ہے وہاں بھی دھوکہ دڑی کرتا ہے، کہیں بہت بڑا اسٹور مال لے کر بیٹھا ہے وہاں بھی دھوکہ دڑی کرتا ہے۔ مقصد صرف حصول دنیا ہے، دنیا ملنا چاہیے، اس کے بدلے جو بھی کالا سفید کرنا پڑے کریں گے، جھوٹ بولنا پڑے بولیں گے، حرام کاریاں کرنی پڑے کریں گے، وعدہ خلافیاں کرنی پڑے کریں گے، لمحے لمحے اپنی زبان و بات کو بدلنا پڑے بدلیں گے۔ ہمیں صرف مال چاہیے، مال چاہیے، مال چاہیے۔ جانتے ہو حجاج بن یوسف نے ایک غریب چرواہے کو دیکھا، دیکھ کر اس سے کہا اے چرواہے بتا زندگی کیسی گزر رہی؟ توجہ ہے نا آپ کی؟ غریب چرواہا اور وقت کا بادشاہ، بادشاہ نے سوال کیا بتا تیری زندگی کیسے گزرتی؟ غریب چرواہے نے کہا آدھی زندگی تیری طرح گزر رہی ہے اور آدھی زندگی تجھ سے بہتر گزر رہی ہے، آدھی زندگی تیری طرح اور آدھی زندگی تجھ سے بہتر گزرتی۔ حجاج بن یوسف کو تعجب ہوا، معمولی چرواہا اور کہتا ہے کہ اس کی زندگی میری طرح اور مجھ سے بہتر۔ غصہ آ گیا، فوراً کہتا ہے کہ 4 بکریاں تیرے پاس ہیں، 4 بکریوں کے مالک، تیری زندگی میری طرح کیسے گزرتی بتا؟ تو چرواہا کہنے لگا جب آپ محل میں سو جاتے اس وقت میں بھی اپنے گھر پر سو جاتا، اور دوپہر کا وقت جب آپ محل میں سوتے میں بکریوں کو میدان میں چرنے چھوڑتا ہوں اور بیری کے پیڑ کے نیچے پتھر کا تکیہ بنا کے میں سو جاتا ہوں۔ جب تو سوتا ہے، جب میں سوتا ہوں تو نہ تجھے یاد رہتا ہے کہ تو بادشاہ ہے، نہ مجھے یاد رہتا ہے کہ میں معمولی چرواہا ہوں، نہ تجھے یاد رہتا ہے کہ تو سو رہا ہے اور تیرے پہرے پر فوجی کھڑے ہیں، نہ مجھے یاد رہتا ہے کہ میں سو رہا ہوں اور میرے سر پر سورج کی شعاعیں آتی ہیں۔ جب تو سوتا ہے تو تیرا بستر نرم ہے، تجھے احساس نہیں ہوتا، میں زمین پر پڑا ہوں مجھے احساس نہیں ہوتا۔ تو جیسے سوتا تو ہے ویسے سوتا میں ہوں، تو اس اعتبار سے میری زندگی جو ہے آدھی وہ تیری زندگی کی طرح گزرتی ہے۔ حجاج بن یوسف نے کہا آدھی زندگی مجھ سے بہتر جو ہے وہ بتا کیسے
سے تو کہنے لگا جب سو کے ٹوٹتا ہے تو تیرے سامنے دنیا کا ٹینشن ہوتا ہے، رعایا کا ٹینشن ہوتا ہے، طرح طرح کے مقدمے ہوتے ہیں، طرح طرح کے فیصلے ہوتے ہیں، طرح طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ جب تو سو کر اٹھتا ہے تو تیرے سامنے ہزاروں ٹینشن ہوتے ہیں، اور میں سو کر اٹھتا ہوں تو مجھے صرف 4 بکریوں کے علاوہ کسی اور کی فکر نہیں ہوتی ہے، تو اس لیے میں اپنی عادی زندگی کو تیری زندگی سے بہتر پاتا ہوں۔ تیری زندگی سے بہتر میری عادی زندگی کہ تیرے سر دنیا کا بوجھ ہے، مجھے صرف 4 بکریوں کی فکر ہے۔ پتا چلا جو جتنا جمع کرے گا وہ اتنا زیادہ فکر مند ہوگا۔ بتائیے ہے کہ نہیں ہے؟ جب ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے اچانک سرپرائز دیا پورے انڈیا کو، یہ کہہ کر کے 12 بجے کے بعد 500 اور 1000 کی نوٹ بند ہو جائے گا، کس کو ٹینشن ہوا؟ بانگی صاحب کو، امام صاحب کو 2 کروڑ جمع کر کے رکھے تھے، خادم صاحب کو کہ 3 کروڑ جمع کر کے رکھا، اس کا کیا ہوگا؟ کس کو ٹینشن ہوا؟ ظاہر ہے اے مسلمانوں، ہمارے اور آپ کے جیسے غریب غربا کو ٹینشن نہیں تھا۔ اگر گھر میں تھا بھی بچا کچا تو کیا تھا، 2000 تھے، 5000 تھے، 10000 تھے، اگر بیوی نے بھی تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کیا تھا تو 20 25 30 ہزار تھے۔ ظاہر ہے کہ اسے فکر نہ ہوئی جس کے پاس کچھ نہ تھا، فکر مند وہ ہوا جس نے دنیا کے مال اکٹھے کر رکھے تھے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن جو دنیا کے غریب ہوں گے ان کو رب فرمائے گا بے حساب کتاب جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور دنیا کے دولت مند جو ہوں گے وہ ابھی باہر لائن لگا کر کھڑے ہوں گے، ان کا حساب چل رہا ہوگا، ان کی ایک ایک کوڑی کا حساب لیا جائے گا، پورا اکاؤنٹ کلیئر کیا جائے گا۔ اتنا دیا تھا، کیا کیا، کہاں خرچ کیا، کتنا دنیا پر، کتنا مسجد پر، کتنا زکات پر، کتنا نفس پر، کتنا خیرات میں، کتنا صدقے میں، کتنا اپنی بیوی پر، کتنا اپنی بیٹی پر، کتنا اپنی اولاد پر، کتنا قوم کی غریب بچی پر، کتنا کسی یتیم پر، کتنا کسی بیوہ پر، سارا اکاؤنٹ کلیئر کیا جائے گا۔ وہ عرض کریں گے مولا یہ ننگے بھوکے جن کے پاس کچھ نہیں تھا یہ بے حساب کتاب جنت میں جاتے ہیں، ہم نے تیری راہ میں دونوں ہاتھوں لٹایا تھا، ہم تو لائن لگا کر کھڑے ہیں، ہم نے دنیا میں خوب دیا تیرے نام پر، ہم لائن لگا کر حساب دیتے ہیں، اور جنہوں نے لیا تھا جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا وہ بے حساب کتاب جنت میں جاتے ہیں۔ تو جانتے ہو رب کیا فرمائے گا؟ رب فرمائے گا جنہیں دیا ہی نہیں ان سے حساب کیا لینا، تمہیں دیا تھا تو تم سے حساب بھی لیا جائے گا۔ پتا چلا جو جتنا جمع کرے گا یقیناً اسے اتنا زیادہ حساب دینا ہوگا، اس کے لیے مصیبتیں، اس کے لیے سختیاں، اس کے لیے حساب دینا اتنا ہی دشوار ہوگا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا راستے کے کنارے ایک مردار بکری پڑی تھی، آپ نے صحابہ اکرام کو آواز دی، صحابہ قریب آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بکری کی طرف اشارہ کر کے فرماتے بتاؤ یہ بکری اپنے مالک کو کتنی پیاری ہے، یہ بکری مالک کو کتنی پسند۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مردار بدبودار بکری اپنے مالک کو بھلا کیوں پیاری ہوگی، یہ مردار بدبودار بکری اپنے مالک کو بھلا کیوں پسند ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس طرح سے یہ مردار بدبودار بکری اپنے مالک کو پسند نہیں اسی طرح یہ دنیا بھی میرے مولا کو پسند نہیں ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ دنیا اللہ کے نزدیک ایک مکھی کے پر کے برابر بھی حیثیت رکھتی تو یقیناً اس دنیا میں کوئی کافر ایک گھونٹ پانی بھی نہ پی سکتا۔ یہ دنیا اگر اللہ کے نزدیک مکھی کے پر کے برابر حیثیت رکھتی تو دنیا میں کوئی کافر ایک گھونٹ پانی نہ پی سکتا۔ اب دنیا میں آپ دیکھیں کفار کا راج ہے، حکومتیں ہیں، ڈکٹیٹرشپ ہے، دھن دولت کا انبار ہے،
کیوں ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے، اللہ کے نزدیک یہ دنیا کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، اسی لیے اللہ نے دنیا کو وسیع کر دیا ہے اپنے نافرمانوں کے لیے، اپنے باغیوں کے لیے، کفار و مشرکین کے لیے۔ اور جانتے ایک مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی پیدا کردہ چیزوں میں جس چیز کو سب سے زیادہ ناپسند کرتا ہے وہ کچھ اور نہیں بلکہ یہ دنیا ہے۔ اپنی پیدا کردہ چیزوں میں جو سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز ہے، آپ دیکھیں اگر کوئی دنیا کا سائنٹسٹ، اگر کوئی دنیا کا انجینئر کوئی چیز بنا لے جائے تو اپنی بنائی چیز پر فخر کرتا ہے، یہ مشین میں نے بنائی ہے، یہ انجن میں نے بنایا ہے، یہ ڈیزائنر چیئر میں نے بنایا ہے، یہ جو کپڑا بالکل فٹنگ صحیح ہے یہ میں نے سلا ہے، فخر کرتے ہیں اپنی بنائی چیز پر۔ لیکن آقا فرماتے ساری کائنات کو اللہ نے پیدا کیا، لیکن اپنی تمام پیدا کردہ چیزوں میں جو چیز اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے وہ یہی دنیا ہے۔ تو دنیا اللہ کو پسند نہیں، اور اللہ کے بندو ہمارا کیا حال ہے؟ ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے پیسہ، ہائے پیسہ، دنیا ہمارے پاس ہو، اونچی عمارتوں میں رہنے کا شوق ہمیں ہے، اونچے عہدے حاصل کرنے کا شوق ہمیں ہے، اونچی ڈگریاں حاصل کرنے کا شوق ہمیں ہے، لوگوں سے عزتیں وصول کرنے کا شوق ہمیں ہے، در سرمایہ دولت و بینک بیلنس کا شوق ہمیں ہے۔ ہم دنیا میں سرمایہ چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، نوکر چاکر چاہتے ہیں، گاڑی بنگلے چاہتے ہیں، کوٹیاں چاہتے ہیں، آرام دہ بستر چاہتے ہیں۔ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جبکہ دنیا اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے، اور آقا فرماتے ہیں اللہ نے جب سے دنیا کو پیدا کیا ہے تب سے لے کر آج تک کبھی بھی اللہ نے دنیا کی طرف نظر رحمت نہیں فرمایا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو پیاس کی شدت، لوگوں نے شہد اور پانی پیش کیا، سیدنا صدیق اکبر نے جب شہد اور پانی کو دیکھا رونے لگے۔ ایسا درد تھا آپ کے رونے میں کہ تمام صحابہ کرام زاروں قطار رونے لگے۔ کچھ دیر کے بعد کچھ سکون ملا، آپ نے دوبارہ پینا چاہا، شہد اور پانی کو دیکھا، دوبارہ رونے لگے، سسکیاں بن گئی، ہچکیاں لگ گئیں۔ لوگ کہتے ہم یہ سمجھ گئے کہ اب شاید ہم وجہ بھی نہ پوچھ سکے کہ کیوں روئے، اتنا روئے کہ ہم نے سمجھا کہ روتے روتے شاید جان نکل جائے، ہم پتہ بھی نہ کر سکے کہ رونے کی وجہ کیا۔ لیکن فرماتے جب کچھ اطمینان ہوا، کچھ آرام ہوا تو ہم نے عرض کیا اے امیر المومنین، اے خلیفۃ المسلمین، ہمیں بتائیں رونے کی وجہ کیا؟ پانی مانگا آپ نے، ہم نے شہد دیا، شربت دیا، آپ رونے کیوں لگے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سنو، ایک مرتبہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا، اچانک میں نے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو اپنے سے دور کرتے، آپ اسے اپنے سے دور دھکیل رہے، فرماتے مجھے کوئی شے نظر نہیں آئی، لیکن پھر میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے آقا وہ کون سی چیز تھی جو مجھے نظر نہ آئی لیکن آپ اپنے سے دور کرتے تھے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ابو بکر، دنیا سج سنور کر میرے پاس آئی تھی اور یہ تمنا رکھتی تھی کہ میں اسے اپنا لوں، میں اسے سینے سے لگا لوں۔ اے ابو بکر اسی لیے میں اس دنیا کو دور کر رہا تھا، اپنے سے الگ کر رہا تھا، لیکن ہائے مجھے افسوس، دنیا نے جاتے جاتے مجھ سے یہ کہہ دیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے آپ سے تو مجھے دور کر دیا ہے، لیکن آپ کے بعد کیا آپ کے امتی بھی اپنے آپ کو مجھ سے بچا سکیں گے؟ کیا آپ کے امتی بھی اپنے آپ کو مجھ سے بچا سکیں گے؟ اور اسی لیے میرے آقا نے ایک مقام پر فرمایا تھا مجھے اپنے بعد اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم شرک کرو گے۔ میرے آقا فرماتے مجھے اپنے بعد اس بات کا تم سے ڈر نہیں کہ تم شرک کرو گے، لیکن مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تم دنیا کے چاہنے والے بن جاؤ گے۔ یہاں پر دو باتیں عرض کروں گا، وہ جو بات بات پر فتوے لگاتے ہیں
چہرے کو دیکھ کر یہ شرک ہے، کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنے کو شرک ہے، بیٹھ کر فاتحہ کرنے کو شرک ہے، جلوس میں نکلنے کو شرک ہے، لائٹ کمکمے جھنڈے لگانے کو شرک ہے، جو ہر بات پر ہمیں شرک کے فتوے لگاتے ہیں، ان جاہلوں سے کہہ دو شرک کے فتوے تم لگاتے ہو، اور آقا گارنٹی دے گئے ہیں کہ میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں، مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، تو آقا ضمانت دے گئے کہ تم مشرک نہیں ہو سکتے، تم شرک کرنے والے نہیں ہو سکتے، لیکن فرماتے ہاں تم دنیا کے چاہنے والے بن جاؤ گے، اور یہ حقیقت ہے، یقیناً نبی نے جو کہہ دیا ہے چاند و سورج راستہ بدل سکتے ہیں، نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ آج ہم اور آپ شرک تو نہیں کرتے، لیکن دنیا کی محبت میں ہر کوئی الجھ کر رہ گیا۔ صبح سے اٹھتے ہیں رات بھر دنیا دنیا دنیا، فجر کی نماز چھوڑا دنیا کے لیے، ظہر کی نماز چھوڑا دنیا کے لیے، عصر مغرب عشاء کی پرواہ نہیں دنیا کے لیے، دن بھر کے تھکے ماندے آئے ہیں، 8 بجے کا الارم لگا کر سوئے کہ پھر صبح 10 بجے ڈیوٹی پر پہنچنا ہے، دکان کھولنا ہے، فیکٹری کھولنا ہے، مال بنانا ہے، کاروبار کرنا ہے، نوکری پر جانا ہے۔ اے مسلمانوں، میں کہتا ہوں جو ہم نے یہ صبح کی فجر کی نماز قضا کی ہے، 8 بجے کا الارم لگا کر اٹھے اور پھر نکل گئے نوکری کے لیے، اور دن بھر ایسا کمایا ہے، ایسا کمایا ہے، نہ حرام و حلال کی تمیز کی، نہ جھوٹ صحیح کی تمیز کی، نہ غلط صحیح کی تمیز کی، ہم نے جو کچھ کرنا تھا کیا، ظہر بھی چھوڑ دیا، عصر مغرب بھی چھوڑ دیا، اور رات کو تھکے ماندے آئے یہ سوچ کر سو گئے، پھر اٹھ کر نکلنا ہے نوکری کے لیے۔ میں کہتا ہوں یہ 10-12 گھنٹہ جو آپ حرام حلال کی تمیز چھوڑ کر، نمازیں قضا کر کر کر، قرآن و سنت کے خلاف عمل کر 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 دنیا کو اکٹھا کر لیتے ہو، اس دنیا میں سے کتنا ہے جو اپنے ساتھ قبر میں لے کر جانے والے؟ کتنا لے کر جاؤ گے؟ حضور صلی اللہ تعالی وسلم صحابہ اکرام کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ کی اس گلی سے گزرتے جہاں کوڑے کرکٹ کا ڈھیر تھا، جہاں پورے مدینے والے کوڑا کرکٹ پھینکتے تھے۔ آپ تشریف لے گئے، اور جانے کے بعد آپ نے ایک پرانے کپڑے کو اٹھایا اور ایک ہڈی کے ٹکڑے کو اٹھایا، اور اٹھا کر صحابہ سے فرمایا آؤ تمہیں میں دنیا کی حقیقت دکھاتا ہوں، آؤ میں تمہیں دنیا کی حقیقت دکھاتا ہوں۔ اور دکھانے کے بعد آقا یوں مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ تم نے جو کھا لیا وہ ختم ہو گیا، جو تم نے پہن لیا وہ یہاں پہنچ گیا، اور تم بھی کل یہی پہنچنے والے ہو۔ ہر انسان کی حقیقت یہی ہے، جو کھا لیا ختم ہو گیا، جو پہن لیا پھٹے پرانے چتڑوں میں تبدیل ہو گیا، اور جو زندگی جی لی وہ ہڈیوں کے ڈھانچوں میں بدل گئی۔ اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانوں، اس کے بعد فرمایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم زاروں قطار رونا شروع کر دیتے ہیں، اور جب آقا کو روتا دیکھا تو تمام صحابہ اکرام رونے لگے، اور آقا فرماتے ہیں یہ دنیا ہے جس پر سب سے زیادہ رونا چاہیے، یہ دنیا ہے جس پر سب سے زیادہ رونا چاہیے۔ ہم دنیا میں مست ہیں، مزے کر رہے ہیں۔ 25 سال کے جوان کا جو حال ہے، 40 سال کے کڑیل جوان کا وہی حال ہے، 55 سال کے بوڑھے کا بھی وہی حال ہے۔ جو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے والا وہ بھی مست ہے، جس کی جوانی ڈھلنے والی وہ بھی مست ہے۔ میں کہتا ہوں دنیا کب کماتا ہے ایک انسان؟ جوانی میں کہ بڑھاپے میں؟ بتائیے۔ پوری جوانی جھونک دی تب جا کر اپنا مکان بنایا ہے، پوری جوانی جھونک دی تب جا کر 4 پیسے جمع کر لیے، پوری جوانی داؤں پر لگا دی، نہ بھوک دیکھا، نہ پیاس دیکھا، نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھا، نہ سونا دیکھا، نہ جاگنا دیکھا، پوری جوانی کو چکی میں پیسا ہے، تب جا کر سرمایہ دار بنا ہے، تب جا کر دولت مند بنا ہے۔ اور جب دولت مند بنا ہے تو دولت تو بڑی اکٹھا کر لی، اپنی جوانی کو قربان کیا اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن اب اس پوزیشن پر پہنچ گیا کہ ڈاکٹر کے پاس دوائیاں شروع ہو چکی ہیں، اب بن گولی کے نیند نہیں آتی، اب بن گولی کے کوئی غذا ہضم
ہضم نہیں ہوتی. اب ڈاکٹر کہتا ہے بلڈ پریشر ہائی ہو گیا, نمک کھانا بند کر دیجئے, شوگر بھی ہائی ہو گیا, میٹھا کھانا بند کر دیجئے, عمر زیادہ ہو گئی, تیل مسالہ کم کر دیجئے. میں نے کہا پوری جوانی کو جھونکا ہے تو نے یہ جمع کرنے کے لیے, اور آج جب تو اس عمر کو پہنچا ہے نمک بھی نہیں کھا سکتا, تیل بھی نہیں کھا سکتا, جو جوان کھاتے ہیں تو نہیں کھا سکتا, جو غریب کھاتے ہیں وہ تو نہیں کھا سکتا, تو تو نے حاصل کیا کیا؟ پوری جوانی جھونک کر ہاتھ کچھ نہیں لگا. اسی طرح یاد رکھنا نہ دنیا ہاتھ آنے والی ہے اور نہ آخرت ہاتھ آنے والی ہے. اور وہ بڑے مزے میں ہیں جن کو دنیا غوث اعظم کے نام سے یاد کرتی ہے, وہ بڑے مزے میں ہیں جنہیں دنیا سلطان الہند کے نام سے یاد کرتی ہے, وہ بڑے مزے میں ہیں جنہیں دنیا قطب کوکن کے نام سے یاد کرتی ہے, وہ بڑے مزے میں ہیں جنہیں دنیا محبوب الہی کے نام سے یاد کرتی ہے, وہ بڑے مزے میں ہیں جنہیں دنیا صابر کلیری کے نام سے یاد کرتی ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ فاقہ کش لوگ ہیں, وقت کے درویش ہیں, وقت کے فقیر ہیں. ان کو آپ دیکھ لو. میں نے پچھلے بیان میں کہا تھا بادشاہ جو ہندوستان میں گزرے ہیں ایک سے ایک, آج ان بادشاہوں کی قبروں کے نام و نشان بھی نہیں ملتے. اور اسی ہند میں فقیر کی شکل میں جو غریب نواز آئے تھے, اس سلطان الہند عطائے رسول کا گنبد کل بھی چمک رہا تھا, آج بھی چمک رہا ہے, قیامت تک چمکے گا. گویا رب نے بتا دیا دنیا کے پیچھے بھاگنے والا اسی دنیا میں مٹ کے رہ جاتا ہے, اور دنیا کی قدر و قیمت نہ کرنے والا, دنیا کو کوئی اہمیت نہ دینے والا, وہ دنیا میں بھی عزت دار ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ اسے عزت عطا کرتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, خواجہ کا ہندوستان. نکالو دل سے دنیا کی محبت کو, کہیں انشاءاللہ. مجھے بہت شرم آتی کہتے ہوئے, بچے کو نرسری سے, جونیئر سے, سینئر سے, فرسٹ میں, سیکنڈ میں, تھرڈ میں, 10th میں پہنچا دیا, 10th کے بعد کالج میں ایڈمیشن کرا دیا, کالج کے بعد کسی یونیورسٹی میں داخلہ کرا دیا, پھر اس کو ڈپلوما بھی دلا دیا, اس کو ڈگری بھی دلا دی, رشوتیں دے دے کر اچھی نوکری بھی لگا دی. لیکن میں کہتا ہوں اپنے بچے کو ڈگری ڈپلوما دکھایا تھا, اس عہدے تک پہنچایا تھا, کس لیے بنایا تھا؟ یہ ساری محنتیں کیوں تھی؟ یہ صبح تیرا اٹھنا کیوں تھا؟ یہ ٹفن تیار کرنا کیوں تھا؟ یہ اسکول پہنچانا کیوں تھا؟ یہ بھاگ دوڑ کیوں تھی؟ اپنی اولاد کو کیا آخرت سنوارنے کے لیے ہم نے یہ سب کچھ کیا تھا؟ اسے نوکر بنانے کے لیے, اسے کسی کا غلام بنانے کے لیے ہم نے اتنی محنت کر کے, اتنا پڑھا لکھا کر اس کو اپنے جیسے انسان کا غلام بنا دیا. کاش ہم نے دنیا کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کو دینی تعلیمات بھی دی ہوتی. یقیناً ہمارا بچہ دنیا میں بھی عزت حاصل کرتا اور اللہ آخرت میں بھی سربلندی عطا کرتا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, مخدوم ماہمی رحمت اللہ تعالی کا عرس آپ کی آنکھوں کے سامنے, میں آپ کے اسی کرلا میں کہہ چکا ہوں, پھر کہوں گا. ہم نے بڑے دیکھے سندل لے جاتے ہوئے لوگوں کو, بڑا دیکھا چادریں چڑھاتے ہوئے لوگوں کو. بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا, ہماری قوم آج ایسی الٹی سیدھی حرکتیں کرتی ہے کہ جس کی وجہ سے صرف ہماری قوم کا نوجوان نہیں بلکہ پوری کی پوری سنیت بدنام ہوا کرتی ہے. داڑھی منڈے, بے نمازی, آوارہ, چرسی, گنجیڑی, بات کرنے کی تمیز نہیں, بوڑھی ماں کی عزت نہیں, بوڑھے باپ کے ساتھ بات چیت کرنے کا شعور نہیں, نہ چھوٹوں پر شفقت ہے, نہ بڑوں کی عزت ہے, نہ ماں باپ سے محبت ہے, جنہیں بات کرنے کی تمیز نہیں آتی, راستے میں چلنے کا طریقہ نہیں آتا. نکلتے ہیں سندل لے کر, ہم بابا کا سندل لے کر جاتے ہیں, ہم بابا کا سندل لے کر جاتے ہیں. میں کہتا ہوں بتا, جو کچھ سندل کے نام پر آج ہم اور آپ حرکتیں کرتے ہیں, کیا یہ چیزیں مخدوم ماہمی کو راضی کر سکتی ہیں؟ کیا یہ چیزیں سلطان الہند کو راضی کر سکتی ہیں؟ ارے اے سرکار مدینہ کے پیروانوں, آج جب ہم نکلتے ہیں کسی ولی کے عرس کے موقع پر سندل لے کر, یا 11ویں شریف میں جلوس لے کر, یا 12ویں شریف میں جلوس لے کر, ہم جب بھی نکلتے ہیں اپنے چلنے کا انداز دیکھو, اپنے لباس پہننے کا طریقہ دیکھو, اپنی نگاہوں کا حال دیکھو, اپنی زبان کا حال دیکھو. نگاہ بھی آوارہ ہے, زبان بھی آوارہ ہے, دل بھی آوارہ ہے, ہاتھ پیر بھی
آوارہ ہے. اس جلوس و صندل کے نام پر مرد عورت کی خلق ملت ہوتی ہے, بے پردگی کے معاملات ہوتے ہیں. آوارہ لڑکے سر پر ٹوپیاں تو نہیں ہوتی, ہاتھ میں ربن اچھال اچھال کر ناچتے ہیں معاذ اللہ, پیشانی پر ربن باندھ باندھ کر چلتے ہیں معاذ اللہ. ڈی جے بج رہا ہے, قوالیاں بج رہی ہیں, ڈھول گاجے باجے والی نعت شریف بج رہی ہے, اس کے اوپر تھرک رہے ہیں. میں کہتا ہوں اے مسلمانوں, نبی کی نعت وہ نعت نہیں ہے جس کو سننے کے بعد تھرکنے کو جی چاہے. نبی کی نعت وہ نعت نہیں ہے جس کو سننے کے بعد ٹھمکے لگانے کا جی چاہے. نبی کی نعت وہ نعت نہیں ہے جس کو ہاتھ اٹھا کر سننے کے بعد جھومنے کا جی چاہے. نبی کی نعت تو وہ نعت ہے حقیقی معنوں میں جس کو سننے کے بعد دل میں نبی کی محبت جوش مارتی ہے اور اللہ پیشانی کو سجدوں کی توفیق عطا کرتا. یہ کیسا صندل ہے, یہ کیسا جلوس ہے. میں کہتا ہوں ماں باپ کو گالیاں دینے والے سال میں 1-2 بار نہیں, ہر دن جا کر مخدوم ماہمی کی چوکھٹ پر تو جھاڑو لگا, ہر رات جا کر ان کی چوکھٹ پر تو سر کو اپنے جھکا, ہر دن جا کر ان کی بارگاہ میں تو روزانہ پھول اور کپڑے کی چادریں چڑھا, لیکن آخرت میں تجھے اس کا صلہ کچھ نہیں ملے گا اگر 65 سال کی بوڑھی ماں سے تجھے بات کرنے کی تمیز نہیں آتی ہے, اگر بوڑھے باپ سے تجھے ادب کرنے کا سلیقہ نہیں آتا ہے. ہم نے دیکھا مائیں بستر پر پڑی سسکتی ہیں, بیٹا سلام نہیں کرتا, 3 دن سے بیمار پڑی ہے, بیٹا خیریت نہیں پوچھتا, بستر پر 1 ہفتے سے جسم تپتا ہے, دوا کے لیے نہیں لے جاتا, لیکن وہی ماں مر جائے تو جنازے میں سب سے آگے آگے روتے روتے چلتا ہے, ہمدردیاں بٹورتا ہے. اے مسلمانوں, میں کہتا ہوں یہ محبت کیا محبت ہے, یہ تو محض چھلاوا ہے, یہ تو محض دکھاوا ہے. جب تک زندہ تھی سلام کی توفیق نہ ہوئی اور مرنے کے بعد جنازے میں آنسو بہاتا ہے, یقیناً یہ گھڑیالی آنسو ہیں, تجھے اس کا صلہ کچھ نہیں ملے گا. ارے ماں کے جنازے میں آنکھ سے قطرہ آنسو نکلے نہ نکلے, لیکن اگر زندگی اپنی جوان بیٹا اپنی زندگی اپنے ماں کے قدموں میں اور اس کی خدمت میں گزارتا ہے تو دنیا کو دکھانا نہیں ہے, تیری ماں کی خدمتیں یقیناً قیامت میں تجھے سب سے پہلے جنت میں پہنچائیں. تعلیم و تربیت کی کمی سوسائٹی کے اندر آج ماحول دیکھیں, آج ہمارا معاشرہ کہاں جاتا ہے. میں بہت معذرت سے کہوں گا, آج ہمارے یہاں بچہ پیدا ہو تو عقیقہ تو نہیں ہوتا, لیکن چلہ بڑے دھوم دھام سے کیا جاتا ہے. بتائیے ہے کہ نہیں, چلے کے نام پر کون سی حرام کاریاں نہیں ہوتی, چلے کے نام پر کون سی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں ہوتی. بچہ بڑا ہو تو منگنی کے نام پر ڈی جے, نکاح ہو تو شادی کے نام پر ڈی جے, ولیمہ ہو تو ولیمے کے نام پر ڈی جے. ارے ناچ گانے کا یہ مسلمان اتنا شوقین ہو گیا, اتنا شوقین کہ کل تک تو شادی بیاہ چلے میں ناچ گانا ہوتا تھا, اب تو ولیوں کے عرس جلوس و صندل میں بھی ڈی جے بجایا جاتا ہے. بنا ڈھول کے مزہ نہیں آتا, بنا طبلے کے مزہ نہیں آتا, بنا ہارمونیم کے مزہ نہیں آتا. کل تک تو شادی بیاہ میں یہ خرافات ہوتے تھے, اب تو 12ویں کے موقع پر, 11ویں کے موقع پر, جلوس کے موقع پر, صندل کے موقع پر یہ ناچ گانا, ڈھول گاجا باجا, ہارمونیم طبلہ, یہ ساری چیزیں اے مسلمانوں یہ کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح لفظوں میں فرما دیا یہ مزامیر جو ہیں میں اسے مٹانے کے لیے زمین پر آیا ہوں, میں اس کو مٹانے آیا ہوں. میوزیکل انسٹرومنٹس کو آقا فرماتے ہیں میں مٹانے آیا ہوں. اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانوں, آقا فرمایا میں مٹانے آیا ہوں. ہم بجا رہے ہیں, کیا آقا راضی ہوں گے؟ اس شادی میں اللہ برکت دے گا؟ کیا وہ شادی سنت کے مطابق ہو رہی ہے؟ آج کتنے خرافات ہیں, اور میں کہتا ہوں صرف انہی موقعوں پر نہیں, اگر آج ہم نے ان تمام چیزوں سے توبہ نہ کی, ہم نے ان تمام چیزوں کو نہ چھوڑا, آنے والے 20-25 سالوں کے بعد ہماری اولاد اتنی عادی ہو جائے گی, اتنی عادی ہو جائے گی. 22 سال کا جوان بیٹا اپنے باپ کو قبر میں دفن کر کے گھر آئے گا, آنے کے بعد ڈی جے لگا کر بیٹھے گا. لوگ کہیں گے تجھے شرم نہیں آتی, تیرے باپ کا انتقال ہوا ہے اور آج تو ڈی جے بجاتا ہے. وہ کہے گا میں باپ کے غم میں ڈی جے بجاتا ہوں, خوشی میں تھوڑی نہ بجاتا ہوں, یہ تو باپ کے غم کو بھلانے کے لیے بجا رہا ہوں. جیسے ایک شرابی جو شراب کی لت پڑ جائے تو غم میں بھی شراب پینے کا بہانہ ہوتا ہے, خوشی میں بھی شراب پینے کا بہانہ ہوتا ہے. بچہ پیدا ہوا تو شراب پیے گا, مس کیریج ہو گیا تو شراب پیے گا, بچہ اسکول میں پاس ہو گیا تو شراب پیے گا, بچہ اسکول میں فیل ہو گیا تو شراب پیے گا,
नौकरी लग गई तो शराब पिएगा, इंटरव्यू में फेल कर दिया गया तो शराब पिएगा, कहीं रिश्ता तय हो गया तो शराब पिएगा, रिश्ता टूट गया तो शराब पिएगा, कारोबार में मुनाफा हुआ तो शराब पिएगा, कारोबार में नुकसान हुआ तो शराब पिएगा। जब आदी हो जाता है कोई आदमी तो अपनी लत को पूरा करने के लिए सिर्फ बहाने तलाश करता है, सिर्फ मौके तलाश करता है। इसी तरह आज जो अकीके से लेकर चिल्ले से लेकर वलीमे तक ढोल गाजा बाजा करते हैं, अगर आज इन्होंने तौबा न की, अगर इन्होंने आज इस बुराई को अपने मुआशरे से न निकाला तो तैयार रहना, कल जब तुम मरोगे तो तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा बेटा गम के नाम पर डीजे बजाएगा, तुम्हारा बेटा गम के नाम पर ढोल बजाएगा। और अगर कहूं तो गलत नहीं होगा, शुरू हो चुका है, शुरू हो चुका है। 10 मुहर्रम इमाम आली मकाम की शहादत की तारीख। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल, जिसे आशूरा कहते हैं। ये वो तारीख है जिस दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे कुनबे को, आपके घर के एक एक अफराद को यजीदियों ने भूखा प्यासा रखकर करबला के तपते सेहरा में ज़बह कर दिया था। 10 मुहर्रम ये गोया उनकी बरसी की तारीख है। बताइए है कि नहीं? हमारे अब्बा की बरसी हो, हमारे नाना की बरसी हो, हमारे दादा की बरसी हो, हमारे भाई की बरसी हो, हमारे दोस्त की बरसी हो, हमारे यहाँ किसी का इंतकाल हो, हम उसके तीजे के नाम पर, 40वें के नाम पर, बरसी के नाम पर बच्चों को बुलाकर कुरान खानी कराते हैं। हम गरीबों को बुलाकर उनके नाम पर कुछ खिलाते पिलाते हैं। हम अपने मरहूमीन का इस तरह से इसाले सवाब करते हैं। और जब इमामुल अंबिया के नवासे और उनके पूरे कुनबे की बरसी की तारीख आती है, आपके इसी कुरैश नगर में आप देखें क्या हंगामा होता है। बैलगाड़ियां निकल रही, औरतें सज संवर कर गलियों में खड़ी हैं देखने के लिए। माज़अल्लाह, कैसा मंजर है। अरे इमाम हुसैन को शहीद किया गया, तुम गुब्बारे खरीद रहे हो उस दिन, तुम अपनी बीवी को सजा कर ले जा रहे हो मेला दिखाने, ताजिया दिखाने, हलवा पराठा खिलाने, लिपस्टिक लगाकर, नेल पॉलिश लगाकर, जुल्फे बिखेर कर, चेहरा खोलकर, बिन नकाब, बिन पर्दे, बिन हिजाब के बेहया बेगैरती का मुजस्समा बनकर यूं निकल पड़ते हो। मैं कहता हूं अपने बाप के इंतकाल की बरसी में ये हंगामा क्यों नहीं करते? अपने नाना की बरसी में ये मेले क्यों नहीं लगाते? अपने दादा की बरसी में नासिक के बैंड बाजे क्यों नहीं बुलाते? इमाम आली मकाम वो है जिनकी अजमतों पर हमारे लाखों माँ बाप कुर्बान हो। वो इमाम आली मकाम जब उनकी बरसी आए हम नाचते गाते हैं। अगर आज भी हमने इन खुराफात से तौबा न की तो याद रखना, आज इमाम हुसैन की बरसी पर हम ढोल बजाते हैं, कल अपने बाप दादा की बरसी पर हम ढोल बजाएंगे। और फिर कोई रोकने वाला नहीं होगा, कोई बोलने वाला नहीं होगा। तौबा करो, मुझे तो गैरत आती कहते हुए, मुझे तो गैरत आती। नमाजों से कोई ताल्लुक नहीं, सच से कोई ताल्लुक नहीं, हुजूर की सुन्नतों से कोई ताल्लुक नहीं, निगाहों की शर्म हया से कोई ताल्लुक नहीं, जबान को सच बुलवाए कोई ताल्लुक नहीं। खुराफात, खुराफात अजीब सी जिंदगी है। एक यहूदी जैसे जी रहा है मुसलमान, तूने वही रास्ता अपना लिया। एक ईसाई जैसे जी रहा है मुसलमान, तूने वही रास्ता अपना लिया। वहां भी शराब का दौर दौरा, यहां भी शराब, वहां भी नंगा पर, यहां भी बेहयाई, वहां भी झूठ का बाजार गर्म, यहां भी सच बोलने वाला कोई नहीं। वहां भी गाली गलौज का माहौल, यहां भी गालियों से आप न चाहो सुनना तो भी कान बच नहीं सकते। वहां भी माँ बाप का एहतराम नहीं, यहां माँ बाप को इज्जत की नजर से देखने कोई तैयार नहीं। कहां जा रहे हो? तौबा कर लो, तौबा कर लो। आखिरी बात अर्ज करूंगा, कल की रात 31 दिसंबर की रात, अगर जवान बेटा बाप से कहे, जवान बेटी मां से कहे अम्मी क्या तुमको मुझ पर भरोसा नहीं है? बेटा कहे अब्बा क्या तुमको मुझ पर भरोसा नहीं है? तुमको लगता है मैं कहीं गलत जगह जाऊंगा? हम सिर्फ दोस्त के वहां जमा होकर टीवी देखने वाले, हम सिर्फ एक जगह जमा होकर पार्टी करने वाले,
وہیں پر دوست نے دعوت دی ہے جمع ہو کر کچھ کھانے پینے والے. میں کہتا ہوں جوان بیٹا ماں باپ کے ساتھ دھوکہ دڑی کرے, جوان بیٹی ماں باپ کی آنکھ میں دھول جھونکنے کی کوشش کرے, ماں باپ اپنی اولاد سے کہہ دیں بیٹا کل جانا چاہے گا خوشی خوشی جانے دوں گا, لیکن آج کی رات کو تجھے کہیں نہیں جانے دوں گا. اس کی رات کی آج کی وجہ کہ آج کی رات دنیا میں کیا کچھ ہوتا ہے ہم اتنے اندھے بہرے تو نہیں ہے کہ ہمیں خبر نہیں ہے. آج کی رات کو میں تجھے جانے نہیں دیتا, منہ لٹک جائے تو لٹکنے دو, اگر دو باتیں سنائے تو سن لو, اگر وہ اکڑتا ہو تو اکڑنا بھی برداشت کر لو, اگر وہ جھڑکتا ہو تو جھڑکنا بھی برداشت کر لو, لیکن پوری طاقت لگا کر روکو اپنی بیٹی کو, روکو اپنے بیٹے کو. کل کی رات انہیں نہ جانے دینا, ورنہ جانتے ہو کیا ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اولاد شادی کے لائق ہو جائے اور ماں باپ اس کا نکاح نہ کرائیں تو وہ جتنے بھی گناہ کریں گے وہ سارا گناہ ماں باپ کے نام اعمال میں بھی لکھا جائے گا. جوان بیٹی عمر تھی نکاح کی, لیکن آپ نکاح پڑھنے میں اچھی ہے خوب پڑھائیں گے, پڑھائی میں اچھی خوب پڑھائیں گے, پڑھاتے رہے. 18 کی ہوئی, 20 کی ہوئی, 22 کی ہوئی, 25 کی ہوئی, آپ نے سوچا اچھی پڑھی ہوگی, رشتہ بھی پڑھے لکھے کا آئے گا, اگر انجینئر بنا دوں گا انجینئر کا رشتہ آئے گا, اگر ڈاکٹر بنا دوں گا ڈاکٹر کا رشتہ آئے گا. اسی چکر میں پڑھاتے لکھاتے رہے. اب لڑکی 20-21 سال کی ہوتی ہے, اب اسے جانتی ہے کہ کیا ضرورت ہے. اب پڑھائی لکھائی اس کے لیے ضروری نہیں ہے, بلکہ اس کے ہاتھ پیلے کرنا ضروری ہے, اس کا نکاح کرانا اس کے لیے ضروری ہے. ماں باپ پڑھا رہے ہیں. ایسے چکر میں اگر کسی کے اور کے پیار محبت کے جھانسے میں آ گئی اور حرام کاریاں کرنی شروع کر دی, ناجائز کام کرنے شروع کر دیے, تو یاد رکھنا آقا فرماتے ہیں اب تنہا وہ بیٹی یا بیٹا گناہگار نہیں ہوں گے, ان کے ماں باپ کے نام اعمال میں بھی وہ گناہ لکھا جائے گا. آج ہماری سوسائٹی میں سب چلتا ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر بیٹی جانا چاہے, اگر بیٹا جانا چاہے تو اپنی اولاد سے کہہ دینا آج تو ہم تجھے کہیں نہیں جانے دیں گے. اگر پارٹی کرنا ہے دوستوں کو اپنے گھر بلا لے, اگر دعوت کرنی ہے دوستوں کو اپنے گھر بلا لے. اس نے جو بنایا ہے ہم تیرے لیے یہاں بنوا دیں گے, اس نے جو پکایا ہے ہم تیرے لیے یہاں پکا دیں گے, اس نے جو منگایا ہے اس سے بہتر ہم یہاں منگا دیں گے. لیکن آج کی رات تجھے اپنی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہونے دیں گے, اپنی نظروں سے دور نہیں ہونے دیں گے. اب اولاد ضد کرے کہ مجھے جانا تو سمجھ جائیں کہ یقیناً وہ گناہ کے راستے پر جاتا ہے. اور اے مسلمانوں, کل کی رات وہ رات ہے جس رات کتنے نوجوان ایسے ہیں پہلی بار شراب کو حلق کے نیچے اتارا کرتے ہیں, کتنے نوجوان ایسے ہیں پہلی بار وہ ڈرگس لیتے ہیں, کتنے نوجوان ایسے ہیں پہلی بار کسی ڈسکو اور پب میں جاتے ہیں. اور صرف یہ لڑکوں کی بات نہیں کرتا, کتنی لڑکیاں ہیں کل کی رات پہلی مرتبہ ان کی عزت کو اچھالا جاتا ہے, انہیں زنا کی دہلیز تک پہنچایا جاتا ہے, شراب کا نشہ کرایا جاتا ہے, انہیں ڈرگس دیے جاتے ہیں کنی چیزوں میں کھلایا پلایا جاتا ہے, اس کے بعد آبرو بھرے بازار میں نیلام کی جاتی ہے. اس لیے کل کی رات دنیا جو خرافات کرتی ہو کرے, لیکن میرے آقا کی امت کا کوئی لڑکا اس راستے پر نہ جائے, کوئی لڑکی اس راستے پر نہ جائے. آج کی شب اس محفل کو منعقد کرنے کا سب سے بڑا ریزن یہی ہے, سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ 31 دسمبر کی رات جو خرافات دنیا کرتی ہے اس خرافات سے اللہ مسلمانوں کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آخر میں کہوں گا جو کہیں نہیں جاتے اپنے گھر میں بیٹھے تو ضروری نہیں کہ گھر بیٹھے ہیں تو رات بھر ٹی وی ہی چل رہا, رات بھر فلاں چینل پر یہ آئے گا, فلاں چینل پر یہ آئے گا, یہاں ایوارڈ شو ہے, یہاں کامیڈی شو ہے, یہاں ڈانس کا شو ہے, یہاں گانے کا شو ہے. ہم رات بھر یہی دیکھتے رہے ہیں. مسلمانوں, یہ مسلمانوں کی راتیں نہیں ہیں. مسلمان کی رات عیسائی اور یہودی کی طرح نہیں گزرتی. مسلمان کی راتیں تو قرآن و سنت کے مطابق گزرا کرتی ہیں. نہ کہیں جانا, نہ رات بھر بیٹھ کر ٹی وی دیکھنا, بلکہ جیسے ہر رات سوتے ہیں اسی طرح سو جائیں, اس نیت سے کہ جلدی سوئیں گے اور صبح اٹھ کر فجر کی نماز ادا کریں گے انشاءاللہ. جب دنیا کے یہود و نصارہ شراب کے نشے میں دھت الٹیاں کر رہے ہوں گے, کسی لاج میں پڑے ہوں گے, کسی ہوٹل کے بستر پر پڑے ہوں گے, کسی جو ہے بیچ پر, کسی سمندر کے کنارے منہ کے بل گرے ہوں گے, دنیا کا شرابی جو اس وقت نالیوں میں پڑا ہوگا, ہم وقت پر سوئیں گے اور اس وقت اٹھ کر اللہ کا سجدہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے.
دنیا کی حقیقت کو سمجھیں، دنیا کی حقیقت کو سمجھیں، اس دل سے دنیا کی محبت کو نکالیں، کہیں انشاءاللہ۔ جو دنیا کی محبت میں پڑا دنیا بھی ہاتھ سے گئی اور آخرت بھی۔ کسی بزرگ سے پوچھا گیا آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ انہوں نے ایک مٹی اٹھائی ایک مٹھی اور اٹھا کر ہوا میں اڑا دیا، فرماتے دیکھ میں نے دنیا کو ایسا پایا ہے۔ یہی ہے دنیا کی حقیقت، بتاؤ ہے کہ نہیں ہے؟ جاؤ قبرستان میں دیکھو، ہم سے اچھے جوڑے پہننے والے، ہم سے اچھے مکانوں میں رہنے والے ہیں، گاڑیوں میں بھی اے سی تھا، گھر میں بھی اے سی تھا، دفتر میں بھی اے سی تھا، بن اے سی کے رہ نہیں پاتے تھے، ہوٹل بھی ایسی جاتے جہاں اے سی موجود ہو، میٹنگ بھی ایسی جگہ کرتے جہاں اے سی موجود ہو۔ وہ جنہیں اے سی کی عادت پڑ چکی تھی ان کی قبروں کو جا کر دیکھو اے سی کی تیسی ہو چکی، قبروں کا نام و نشان مٹ گیا، کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، کوئی چراغ جلانے والا نہیں۔ یہی حقیقت ہماری اور آپ کی ہے۔ مٹی سے رب نے پیدا کیا ہے، اسی مٹی میں ملو گے، اور یہی ہوا ایک دن جو آج دنیا کی مٹی اڑاتی ہے ہماری مٹی کو بھی اڑا کر لے جائے گی۔ یہ ہارٹ، یہ آنکھیں، یہ کڈنی، یہ لنگس، یہ زبان، یہ خوبصورت چہرہ، یہ خوبصورت بدن، یہ قد و کاٹھی، لمبائی چوڑائی، یہ ہمارا گورا چٹا پن، یہ سب قبر میں مٹی بننے والا ہے۔ یہ سوائے دھول و مٹی کے کیا حقیقت رکھتا ہے؟ جب مٹی سے اٹھے ہو اور مٹی میں پید جانا ہے تو کیوں دنیا کی محبت میں الجھے ہو؟ ہاں کماؤ لیکن نمازیں قضا کر کر کے نہیں، ہاں کماؤ لیکن جھوٹ بول بول کر نہیں، ہاں کماؤ لیکن شراب کے اڈے چلا چلا کر نہیں، ہاں کماؤ لیکن کم تول تول کر نہیں، ہاں کماؤ لیکن وعدہ خلافیاں کر کر کے نہیں، ہاں کماؤ لیکن اپنے بھائی بہنوں کا حق مار مار کے نہیں، بلکہ دنیا کی دولت بھی کماؤ۔ اور جب مسجدوں سے حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح کی صدائیں آئے، اپنی دکان کو چھوڑ کر، کاروبار کو چھوڑ کر اللہ کا سجدہ کرو۔ اگر اس طرح سے دنیا میں جیو گے یقیناً میرا مولا دنیا میں بھی عزت دے گا اور آخرت میں بھی بلند مقام عطا فرمائے گا۔ اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کسی طرح کی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری محفل کو قیامت میں ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے، تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں۔ سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunni dawat islami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں۔